محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ طیبہ کی مقدس گلیوں میں نور کی بارشیں ہو رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ اچانک ایک آواز فضا میں گونجی۔ یہ آواز مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ اعلان فرما رہے تھے، گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد اسلام پر جان قربان کرنے والوں کا لشکر ایک مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کو ہادی برحق رسول اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز نے مدینہ پاک کی بستی میں رہنے والوں کے دلوں میں رائے خدا میں جان دینے کی تڑپ کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر کون تھا جو فرمان تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کو سن کر لوگ ذوق در ذوق لشکر اسلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز مدینہ پاک کے بستی میں رہنے والی ایک بیوہ کے کانوں میں پہنچی تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دھواں ہو گئے۔ اس کی سسکیاں اور آہوں سے اس کے ساتھ چمٹ کر سونے والا 6 سال کا بچہ جاگ گیا۔ اس بچے نے صبح ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگا، امی جان کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے بچے کے ماتھے کو چوم کر کہا کہ بیٹا میرے زخموں کو نہ چھیڑو۔ ماں کی حالت دیکھ کر 6 سال کے بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں نے بچے کو روتا ہوا دیکھ کر کہا، نہ رو میرے لال، یتیموں کا رونا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ جنگ بدر کے مقدس میں شہید ہونے والے اپنے باپ کے روح کو نہ تڑپا۔ چپ ہو جا میرے لال، شہداء زندہ ہیں اور تیرے باپ کے روح کو تیرے رونے سے تکلیف ہوگی۔ محترم حضرات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان شوکت کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ بیوہ عورت نے کہا، تو ہی مجھ بیوہ کا سہارا ہے، تیرے سوا دنیا میں میرا بازو پکڑنے والا کون ہے؟ بچہ روتا رہا، اپنی ماں سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کرتا رہا۔ پھر ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کیا، بیٹا آج صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی ہے کہ اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے اہل ایمان کے خون کی ضرورت ہے۔ آج مجاہدین کا یہ قافلہ میدان جہاد کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مائیں جن کے لال میدان جہاد میں پہنچ کر خدا اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے۔ کاش آج میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں اس کو لے کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی۔ یہی تصور، یہی فکر جس نے مجھے غمزدہ اور پریشان کر رکھا ہے۔ افسوس کہ میں آخرت کے بہت بڑے اعزاز کو حاصل کرنے سے محروم ہوں۔ 6 سال کے بچے نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے عرض کی، امی جان تمہاری گود تو خالی نہیں، مجھے لے جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے ارمان پورے کر لو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں کم عمر ہوں، جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ مجھے دربار رسالت میں لے چلیں۔ اگر حضور نے ہماری قربانی قبول فرما لی تو زہے قسمت، اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس کا غم نہ ہوگا کہ ہم جان کا نذرانہ پیش کرنے سے محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال جان ہونے کی حیثیت تو ہے، برابر ہے، دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں۔ ماں نے بچے کی گفتگو کو سنا اور فرط محبت سے اس کے رخسار کو چوم کر گلے سے لگا لیا۔ چنانچہ اس بیوہ نے اپنے کم عمر بچے کو ساتھ لیا، مسجد نبوی کے قریب اس مقام پر پہنچ گئی جہاں اصحاب رسول مجاہدین جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر قطار اندر قطار عشاق کھڑے تھے جن پر رحمت خدا بندی کی برسات ہو رہی تھی۔ جو لوگ جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لے لیا گیا۔ اسی دوران آپ کی نگاہ مقدس لشکر کے ایک کنارے پر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت برقع پوش جو ایک چھوٹے بچے کی انگلی پکڑے کھڑی تھی۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اس خاتون سے
کہو کیا فریاد لے کر کے یہاں آئی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچ کر بڑے ادب و احترام سے پوچھا کہ اے صاحبہ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ آج پچھلے پہر آپ کا اعلان سن کر میرا دل تڑپ گیا۔ میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تھا جن کے خون کا نذرانہ اسلام کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا۔ 6 سال کا یہ یتیم بچہ جس کا باپ گزشتہ سال بدر کی لڑائی میں جام شہادت سے سیراب ہوا، میری یہی زندگی کا سرمایہ ہے جسے میں سرکار ابد قرار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا عرض کر دیا۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنی آغوش سے رحمت میں لے لیا، سر پر دست شفقت پھیرا اور پیار کیا اور فرمایا ہے بیٹا تم ابھی کم عمر ہو، ابھی ماں کے آغوش میں پلو بڑھو، گلشن اسلام کی بہار بنو، جب تم جوان ہو جاؤ گے تو میدان جہاد میں تمہیں خود ہی بلا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا بلال جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو کہ اس بچے کی ننھی عمر قربانی قبول کر لی گئی ہے، قیامت کے روز غازیان اسلام کی ماؤں کی سب میں اٹھائی جائیں گی۔ آج سے وہ بچے کی پرورش خدا کی امانت سمجھ کر انجام دے، بارگاہ خدا بندی میں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا۔